اپنے پاکستانیوں کو میں اپنی آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے۔ میرے نوجوانوں، قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب مدینہ کی ریاست بنی تو یاد رکھیں وہ دو اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی۔ ایک تھا انصاف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں، جدھر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو آپ کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک وہ اصول تھا، انصاف کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوئی۔ مدینہ کی ریاست، اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی، اور دوسرا امر بالمعروف۔ اب یہ سن لیں، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اللہ نے کہا میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم، مسلمانوں سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کے لیے بنایا، اور پھر کہا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو۔ یعنی قوم جب تک اچھائی کے ساتھ نہ کھڑی ہو اور برائی کے خلاف جہاد نہ کرے، وہ قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، اگر چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے مقصود چپڑاسی کے پاس 4.25 ارب روپیہ رکھتا ہے، اور اس کو بجائے قوم اس کو جیلوں میں ڈالے، وہ اس کے اوپر اس کو لیڈر سمجھتی ہے، اس کو تقریریں کرواتی ہے، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مولانا رومی نے بھی یہ کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے اچھے برے کی تمیز جب ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو بگوڑا بار بیٹھا ہوا ہے، کئی صحافیوں نے کہا جناب اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ میں ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں، آپ میں اچھے برے کی تمیز نہیں؟ اگر اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے تو جیلوں میں جو غریب چور پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے۔ اگر بڑے چور کو اب برا نہیں کہتا معاشرہ، تو پھر چوری میں برائی کیا ہے؟ کیوں کوئی محنت کرے؟ آپ نوجوانوں، آپ جب دیکھیں کہ ایک چور چوری کرتا ہے اور معاشرہ اس کو نوازتا ہے، پھول پھینکتا ہے، لیڈر بنا دیتا ہے، تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ پہلے پڑھیں 12 سال 15 سال، پھر محنت کریں صبح سے لے کے شام تک، اور ہم حلال کی روزی جب کمائیں تو ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں اور ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور چور اس ملک میں بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ جائیں، اور پتہ بھی چل جائے کہ جب مقصود چپڑاسی کے پاس اپنے چوری کا پیسہ آپ چھپاتے ہیں اور پھر بھی آپ کو تقریریں کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کون محنت کرے گا؟ کیوں محنت کرے گا کوئی؟ اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ اگر معاشرے نے اٹھنا ہے، اچھے برے کی تمیز کرو۔ میں نے مغرب میں اپنی 20-30 سال گزارے ہیں، آپ اگر ادھر چلے جائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ معاشرے ہیں جو اللہ کے پیغام پہ ہمارے سے بہتر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ مطلب یہ کہ جو بھی ان کے پیغام پہ چلے گا اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جو ان کے حکم پہ چلے گا وہ معاشرہ خوشحال ہوگا، اور جو معاشرہ بشک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان کے احکامات پہ جب ہم نہیں چلیں گے تو اس معاشرے کے اوپر اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے کوئی میری ان چوروں کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں اپنے ملک کو ایک عظیم ملک بن کے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔